اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھنے کی بات کی جاتی ہے، جو انسان کی تقدیر بدلنے میں، رزق میں برکت دینے، بیماری سے صحت دینے اور حاجات پوری کرنے کے حوالے سے معروف ہیں، وہ تسبیح یہ ہیں۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے مالی مسائل کو حل کر دیتی ہے اور اس کی تقدیر میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ تسبیح بیماریوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا کی خاص بارش ہوتی ہے۔ جو بیمار ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے صحت ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تسبیح حاجات کی تکمیل اور مشکلات کے حل کے لیے بہت ہی میسر ہے۔ جو شخص اپنی ضروریات اور حاجت کے لیے تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جس کی وہ دعا کرتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت دل سے اللہ کی رضا کی امید رکھیں اور اس سے اپنی حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں۔ تسبیح پڑھنے کے دوران آپ اللہ سے اپنی مخصوص حاجات، رزق، صحت یا کسی بھی مشکل کے حل کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ میری بیماری کو شفا دے، اے اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ محترم ناظرین، آج میں جو یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ ہماری ایک بہن نے ہمیں تحفۃً پیش کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عمل ہے میں نے صرف 2 دن کیا اور مجھے 50 لاکھ کی ضرورت تھی، اور صرف 2 دن میں نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ پاک کے غیبی خزانوں سے پیسوں کا جو انتظام تھا وہ ہو گیا۔ اور میں بہت ہی زیادہ حیران ہوئی اللہ پاک کے اس کرشمے سے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے میری مدد کی۔ تو میں آج یہ جو وظیفہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو وظیفہ ہے آپ دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان تک بھی آپ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنی پریشانی میں یہ وظیفہ کریں۔ اور اگر ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا گھر میں غربت تنگ دستی ہے، یا گھر میں اتنے فاقے ہیں، یا کچھ میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار نہیں مل رہا ہے، یا ان کے گھر میں ہر وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو وہ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے ان کے گھر میں رزق کی برسات کر دیں گے اور رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ کھول دیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند حصول بتائے گئے ہیں۔ گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ ان اصولوں کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ انسان گھر میں داخل ہو، گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو وہ فوراً بسم اللہ پڑھے۔ اس کام کو کرنے سے قبل اور ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے بھی لمحات انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترکیب دیں۔ وقت پر فرض نماز ادا کرنا۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی
جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصدن نماز کو دیری سے پڑھتے ہیں، ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہٰذا گھر میں برکت چاہیے تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں، نوافل سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ تیسرا اصول گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہے ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت تلاوت کریں گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہتر رخت سفر تقوی ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈر کے یا اس کی محبت میں، مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں بھی جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقوی اختیار کرے۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے محض اللہ کی رضا کے خاطر یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ کھانا اکٹھے ہو کر کھانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر کے ہوں، والدہ ہو، والد ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہ وہاں ہی کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہاں پر ہی کھانے کا اہتمام کرے گا۔ والدین الگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں جی۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈالی جائے گی۔ رزق کی تلاش میں صبح جلدی نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ
اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلد اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے، لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات ساری جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا جیسا اس کا حق ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ انسان کا کام محض کوشش کرنا ہے، نتائج اس کے ہیں، ہاتھ میں نہیں ہیں۔ وہ دن رات کوشش کرے اور اللہ پر توکل کرے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا جائے تو عین ممکن ہے یہ دنیا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ گھر ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، غرض کسی بھی میدان میں انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت اچھے سے کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، ایک دن ضرور اللہ اس کے بچوں کو اعلیٰ مقام پر فائز کرے گا۔ خرید و فروخت میں ایمانداری کا ثبوت دینا گھروں سے برکت کا اٹھ جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے سربراہان جب کمانے کی غرض سے باہر جاتے ہیں تو خرید و فروخت میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے ناقص مال کو بیچنے کی غرض کے شاید یہ اچھے داموں فروخت ہو جائے وہ نقص کو چھپا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ جو شخص جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے اور اس حرام کے نوالے کی نحوست سے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور عرصہ دراز تک اس کی عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے بچوں کو حرام کا نوالا کھلاتا ہے اولاد کبھی بھی اس کی فرما بردار نہیں بنتی۔ مالی صدقہ کرنا، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و طاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ نہ صرف بلاؤں کو ٹالتا ہے بلکہ انسان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی کھا جاتا ہے اور اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے گھر سے بلائیں رفع ہو جاتی ہیں اور برکت آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہر فرد اپنے گھر میں چاہے وہ کچھ ہی رقم کیوں نہ ہو صدقہ ضرور کرے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی خیالداری گھروں سے برکت کے اٹھ جانے کی ایک وجہ رشتہ داروں سے لا تعلقی اور دوری بھی ہے۔ ہمارے ہاں اب لوگ اس طرح اپنے رشتہ داروں کو گھروں میں مدعو نہیں کرتے جس طرح قدیم ادوار میں ہوتا آیا ہے۔ جدید دور میں ہر شخص اپنی ایک الگ حیثیت چاہتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنے سے گریز کرتا ہے، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے مجھے
دنیا میں جوڑے رکھا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و کرم کا معاملہ ہوگا، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسط و فراخی اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے، اللہ کی بہت زیادہ شکر گزاری اور تعریف کرنا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر محض زبان سے ہی نہیں ادا کیا جا سکتا، بلکہ اپنے افعال سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نماز کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے شکر میں آتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عادت ہر ایک میں موجود ہو، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ مستقل استغفار کا اہتمام کرنا، آخری عمل جو گھر میں برکت کا سبب ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ استغفار، توبہ اور ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ انسان جتنا ذکر کرتا ہے، جتنی استغفار کرتا ہے، اس کو ہی اتنا فائدہ ملتا ہے۔ گھر میں تو برکت ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان ایسے عمل میں مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کے گھر والے بھی اس خوبصورت عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنی نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہماری بہن کا بتایا ہوا وظیفہ جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ یہ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ مجرب عمل جس میری بہن نے اور بھائی نے کیا ہے، انہوں نے 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس عمل کو آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ اس عمل سے بہت ہی زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے، اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیجئے، تاکہ جو میں آج آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں اس کو پڑھنے سے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ ہمیں اس میں 100% کامیابی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وظائف کر کے آپ کو 100% کامیابی ملے تو جو بھی وظیفہ کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بدولت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے اور کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک
ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، اور ساتھ جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، وہ کرتے دوران آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھ کر آپ وظیفہ کریں، اور جب بھی وظیفہ کریں جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہوں، تو آپ کا مقصد جو ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کی دلی مراد ہے، اس کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ جب یہ عمل کریں گے، آپ کو وہ عمل کر کے 100% کامیابی ملے گی۔ اور ساتھ 5 وقت کی جو نماز ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ جو وظیفہ ہمیں ہماری بہن نے بتایا کہ آپ نے یہ عمل روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا باسطو یا فتاحو یا باسطو یا فتاحو یا باسطو یا فتاحو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو خود بھی کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی لازمی شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اور فیض یاب ہو جائیں۔ اب میرے ساتھ دعا کر لیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ،
تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔